کہانی کا عنوان لازم تھا یہ ہجر، قسط نمبر 6۔ خوش ہو؟ ابرش نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کانپتے لبوں سے کہتے استفسار کیا۔ بے حد۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرا کر بولا۔ چہرے پر واقعی خوشی کے آثار تھے۔ زمر اسے حقیقتاً بہت اچھی لگی تھی۔ وکیل جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہوں۔ ابرش نے چوٹ کی تھی اور خود کو تسلی دی تھی۔ ارحان پیشے کے اعتبار سے وکیل تھا، اسی لیے اس نے کہا تھا۔ ارحان کے مسکراتے لب سمٹے تھے۔ خود کو بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے۔ وکیل جھوٹ نہیں بولتے، سچ کو سامنے لاتے ہیں۔ کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیتے ہیں جہاں کچھ چھپانا ہو، اور میں اپنی خوشی چھپا تو نہیں سکتا، سو یہ جان لو اور ذہن نشین کر لو کہ میں خوش ہی نہیں بے حد خوش ہوں۔ بالفرض اگر جھوٹ لگ بھی رہا ہے تو آنکھوں میں دیکھیں، یہ سچ اگل دیں گی۔ اس نے آئیبرو اچکا کر اس انداز میں کہا تھا کہ ابرش کا دل کرچی کرچی ہوا۔ بہت پیاری ہے وہ لڑکی، وہ جانے لگا تھا جب ابرش کی نم آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو نہ چاہ کر بھی اسے رکنا پڑا۔ زینت بیگم جو سیڑھیاں اترنے لگی تھیں وہ بھی وہیں رک گئیں۔ نہیں، وہ پیاری نہیں ہے، تمہارے مقابلے میں تو بالکل نہیں، ارحان نے نفی میں سر ہلایا اور بے حد سنجیدگی سے کہا۔ زینت بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور فوراً وہاں سے چلی گئیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ارحان نے مڑ کر دیکھا تو وہ اسے نظر آ جائیں گی، اور اس کی بات سن کر ابرش بھرپور مسکرائی، آنکھیں نم جبکہ لب مسکرا رہے تھے۔ پہلی بار محبوب کے منہ سے اپنے لیے تعریف سنی تھی۔ سچ؟ اس نے یہ بے یقینی سے کہتے ہوئے یقین دہانی چاہی۔ بھویں اکٹھی کیں اور تائید چاہی تھی۔ سچ، مگر جانتی ہو اس میں حیا ہے۔ میں کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا مگر اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا تک نہیں۔ جو ادا اس کی مجھے بھائی وہ یہ تھی کہ وہ بے باک نہیں ہے۔ مردوں کو خوبصورت نہیں، حیا والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، جو چاہے سانولی ہی سہی مگر اپنا حسن اور ادا صرف اور صرف اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھتی ہیں۔ وہ سنگ دلی سے مگر آخری جملہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے جتاتے انداز میں کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ ابرش کو اپنا دل کرچی کرچی ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جب بھی یہاں سے جاتی یہی تہیا کرتی کہ اب پلٹ کر نہیں آئے گی، مگر ہر بار قسمت اسے یہیں لاتی، اور وہ ہر بار یہاں سے ٹوٹ کر جاتی، مگر جوں ہی جڑتی تو دوبارہ سب سے پہلے یہاں آ جاتی۔ یہ تو تہت آ کے محبت اپنے محبوب کی ہر خطا معاف کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ ابرش کے رونے سی اس کی ہچکی بن گئی۔ وہ بھاگ کر وہاں سے چلی گئی۔ تمہارے پاؤں جمے ہیں سو تم نہ سمجھو گے حیات کیسے گزرتی ہے، لڑکھڑاتے ہوئے۔ زینت بیگم پریشانی سے لاؤنج میں ٹہل رہی تھیں۔ ارحان کا کمرہ لاؤنج سے گزر کر دائیں طرف تھا۔ وہ جوں ہی وہاں سے گزر کر کمرے کی جانب جانے لگا، اس کی نظر زینت بیگم پر پڑی۔ کچھ نہ سمجھی سے ان کو دیکھا، پھر فائل میز پر رکھ کر ان کی طرف آیا۔ ارے بیٹا تم؟ اپنے تاثرات کو فوراً مسکراہٹ میں بدلتے ہوئے انہوں نے اسے دیکھا تھا۔ اتنا تو ارحان اپنی ماں کو جان گیا تھا کہ وہ اندر کے حالات چھپانے میں ماہر تھیں اور وہ جاننے میں ماہر تھا۔ جو بھی بات دل میں ہے اسے چھپانے کے بجائے مجھ سے شیئر کریں۔ اس نے ان کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر نرم مگر استحقاق بھرے لہجے میں کہا تھا۔ زینت بیگم بھرپور مسکرا دیں۔ ان کا بیٹا ہی تھا جو ان کے دل کے حالات کو جان لیتا تھا۔ ایک سوال پوچھوں؟ سچ بتاؤ گے؟ انہوں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارحان ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ ارحان کی زبان جل جائے اگر وہ اپنی ماں سے جھوٹ بولے، آپ کے سامنے میرے منہ سے جو نکلے گا وہ حق نکلے گا۔ ان کے ہاتھ احترام سے چومتے ہوئے اس نے عقیدت اور سچائی سے کہا تھا۔ زینت بیگم نے فوراً اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ زمر تمہیں کیسی لگی؟ انہوں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو ارحان کے آگے اس کا سراپا گھوما۔ معصوم سی مسکراتی ہوئی پرکشش سی لڑکی تھی، اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھری۔ اچھی لگی تھی مجھے، اس نے مسکرا کر ہی بتایا تھا۔ دلاور صاحب جو لاؤنج میں آنے لگے تھے وہاں ہی رک گئے۔ بیٹا میں جانتی ہوں کہ وہ کوئی حور پری نہیں ہے، وہ سانولی ہے مگر وہ خوبصورت ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم آج اپنے ابا کی طرح میری بات مان جاؤ مگر کل تم کسی اور لڑکی کی طرف جھک جاؤ، یہ بات وہ برداشت نہیں کرے گی۔ یہ گوری اور خوبصورت لڑکیاں سانولی لڑکیوں کا حق مارتی ہیں، جذبات تو ان کے بھی ہوتے ہیں نا۔ خیر تم بھی مرد ہو، حسن کی طرف لگ پو گے۔ میری طرف سے تم پر کوئی دباؤ نہیں ہے، تم اچھی طرح سوچو بچار کر لو، اگر تمہارا دل نہ مانے تو میری خاطر مت ہاں کرنا، میں تمہارے لیے کوئی شہزادی ڈھونڈ لوں گی۔ انہوں نے سنجیدگی سے مگر دکھ بھرے انداز میں کہا تھا۔
دروازے کے پاس کھڑے دلاور صاحب نے گہرا سانس لیا۔ ارحان ان کی بات کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ اس نے ان کے ہاتھوں پر دباؤ ڈالا اور ان کی طرف دیکھا۔ ماما، وہ شہزادی سے کم تو نہیں ہے۔ ہر وہ لڑکی جو باحیا ہے وہ شہزادی ہی ہے۔ میری نظر میں عورت کا حسن جو تھا، جو خوبصورتی اور پرکشش نہیں، وہ مجھے زمر میں نظر آ گئی ہے۔ اسے رشتے میں میری دلی رضامندی شامل ہے ماما۔ آپ بالکل ریلیکس رہیں، میں حسن پرست نہیں ہوں۔ اس نے مسکرا کر سچائی سے کہا تھا تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ یہ ان کی تربیت ہی تھی جو ارحان کی سوچ عام مردوں سے ہٹ کر بہت ہی اعلیٰ معیار کی تھی۔ میرا بچہ، انہوں نے مطمئن ہوتے ہوئے اس کا ماتھا چوما تو وہ خوشی سے مسکرا دیا۔ ماما کی خوشی ہی تو اس کی اولین ترجیح تھی۔ اس نے زمر کے لیے اسی وقت ہاں کر دی تھی جب دیکھا کہ اس کی ماں بہت خوش تھی۔ زمر چاہے عام شکل و صورت والی تھی، مگر اسے بہت اچھی لگی تھی کیونکہ وہ اس کی ماں کی پسند تھی، اور ماں کی پسند تو اسے ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ بس آپ خوش رہا کریں ماما، اداس نہیں ہوا کریں، میری مسکراہٹ آپ سے وابستہ ہے، اس نے محبت سے کہتے ہوئے ان کو ساتھ لگایا تھا۔ میرا بیٹا خوش رہے گا تو میں بھی خوش رہوں گی۔ تم کوئی کام کرنے لگے تھے، جاؤ کر لو، پیار سے اس کا گال تھپ تھپا کر کہا تھا تو وہ سر ہلا کر اٹھا تھا۔ وہ کسی کیس کو اسٹڈی کرنے لگا تھا، اسی لیے چلا گیا۔ دلاور صاحب آئے تھے۔ آپ آئیے۔ زینت بیگم نے چونک کر ان کو دیکھا اور پھر احترام میں کھڑے ہوتے ہوئے میزبانی کے فرائض نبھائے۔ وہ سر ہلا کر صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ زینت بیگم کی باتیں سن کر ان کو دکھ ہوا تھا۔ چائے لاؤں؟ زینت بیگم نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ کا اور میرا رشتہ بس اتنا نہیں ہے کہ جب بھی آؤں آپ بس چائے پوچھیں۔ جب چائے کا پوچھتی ہیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ انڈائریکٹلی جانے کا کہہ رہی ہیں۔ زینت بیگم کے دوپٹے کے حالے سے چہرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے عجیب سے انداز میں شکوہ کیا تھا۔ وہ واقعی ہمیشہ ہی ایسا کرتی تھیں۔ ایسی بات نہیں ہے، زینت بیگم نے نظریں چرا کر ان سے قدرے فاصلہ رکھ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ارحان جو فائل پھر صوفے پر رکھ گیا تھا وہ لینے آیا تو ان کو وہاں دیکھ کر چونکا، مگر وہاں ہی رک گیا۔ میں نے فرا سے شادی اس لیے کی تھی کیونکہ اس سے محبت کرتا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ آپ سے زیادہ پیاری تھی۔ اگر مجھے محبت صرف خوبصورت چہروں سے ہوتی تو میں آپ سے کبھی بھی محبت نہ کرتا، انہوں نے زینت بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ فرا بیگم کو محبت کہنے پر ارحان کو واقعی بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ غصے سے وہاں سے ہی پلٹ گیا۔ زینت بیگم نے چونک کر اس کو دیکھا۔ وہ سچ کہہ رہے تھے کہ زینت بیگم کی بے رخی اور ناراضی کے باوجود دلاور صاحب نے ان کا بہت خیال رکھا تھا۔ انہوں نے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی گہری خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ آپ کو زمر کیسی لگی؟ دلاور صاحب نے ان کو دیکھ کر سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بہت اچھی ہے، بس اللہ اس کی قسمت اچھی کرے۔ انہوں نے سر اسبات میں ہلا کر گہرا سانس لیا تھا تو انہوں نے بھی سر کو خم کر دیا۔ جب رشتوں میں بن کہے فاصلے آ جائیں تو سمٹنے میں وقت لگتا ہے۔